السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احلّ حلال کیا گیا لاکم تمہارے لیے صید البحری، صید و شکار البحری سمندر کا، و طعامہ اور اس کا کھانا، یعنی اس شکار کا کھانا اور اس سمندر کا شکار اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ صیدو سے مراد وہ زندہ جانور یعنی مچھلی وغیرہ جو سمندر سے شکار کیا جائے، و طعامہ اور اس کے کھانے سے مراد وہ مردہ مچھلی جو سمندر مار کر باہر پھینک دے، یعنی وہ مچھلی جو سمندر میں ہی مر جائے پھر سمندر اسے باہر پھینک دے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا مردار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ متان یہ فائدہ ہے لاکم تمہارے لیے، ولی سیارتی اور مسافروں کے لیے، یعنی یہ شکار سمندر کا شکار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ حرمہ حرام کیا گیا علیکم تمہارے اوپر، صید البری خشکی کا شکار، صید و شکار البری خشکی کا، ما دمتم حرمن جب تک ہو تم احرام کی حالت میں، ما دمتم جب تک ہو تم حرمن احرام کی حالت میں، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے، الذی وہ ذات پاک، علیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ جعل بنایا اللہ اللہ تعالیٰ نے الکعبہ کعبہ کو، البیت الحرام حرمت والا گھر، کعبہ کو حرمت والا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں شکار کرنا، درخت کاٹنا، یہاں تک کہ اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جائے اس سے بھی لڑنا منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یامن یہ قیام ہے، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی کعبہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے، یعنی اہل مکہ والوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے بھی، والہدیہ اور قربانی بھی، والقلائد اور پٹے والے جانور بھی۔ قلائدہ سے بھی مراد قربانی والے جانور، یعنی نشانی کے طور پر ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اہل مکہ کے لیے فائدے مند ہیں، یعنی اہل مکہ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا یہ، یعنی یہ حرمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتے ہیں، ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو بھی زمین میں ہے، یعنی اللہ نے یہ 4 مہینے حرمت والے بھی، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے، یعنی ان میں بھی لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، اور کعبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا گھر کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حرمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، غفور معاف کرنے والا بھی ہے، رحیم مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول ما نہیں ہے، علی الرسول رسول پر، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، یعنی رسول کے ذمے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتے ہیں، ما تبدون جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون جو بھی تم چھپاتے ہو۔ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث لا یستوی نہیں برابر، الخبیث ناپاک، و طیب اور پاک چیز،
नापाक चीज़ से मुराद वो कोई हराम चीज़, काफर या फिर गुनाह या फिर कोई भी खबीस चीज़, और पाक चीज़ से मुराद मोमन, नेकी या फिर उम्दा चीज़। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं है। वलो आजबा का, अगरचे अच्छी लगे तुझको कसरतुल खबीसी, नापाक की कसरत, यानी अगरचे नापाक की कसरत तुझे अच्छी भी लगे लेकिन फिर भी वो अच्छी चीज़ नहीं है, यानी उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हराम होने की वजह से, नापाक होने की वजह से अल्लाह ताला उसमें से बरकत ही ख़त्म कर देता है। पाक चीज़ चूँकि हलाल होती है तो उसमें अल्लाह ताला बरकत ही बरकत डाल देता है। फत्तकुल्लाह, डरो तुम अल्लाह से, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफलिहून, फलाह पाजो। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए, ला तासलू, ना तुम सवाल करो, अन अशिया, ऐसी चीज़ के बारे में, यानी ऐसी बातों के बारे में, इन तुबदा लाकुम, इन अगर तुबदा जाहिर कर दी जाए, लाकुम तुम्हारे लिए, तसूकुम तो तुमको बुरी लगे। यानी ये ममानत जो थी ये नुज़ूल कुरान के वक़्त थी। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को ज़्यादा सवालात करने से मना फरमाते थे। आपने फरमाया कि वो शख्स सबसे बड़ा मुजरम है जिसके ज़्यादा सवालात करने की वजह से वो चीज़ हराम कर दी गई जो पहले हलाल थी। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर हज को फ़र्ज़ किया है। तो एक शख्स ने सवाल किया, क्या अल्लाह के नबी हर साल? आप खामोश रहे। उसने फिर सवाल किया, उसने यही सवाल 3 मरतबा किया। आप खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हज जो है हर साल फ़र्ज हो जाता और ये तुम पर मुश्किल होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वे इन तासालू, अगर तुम सवाल करो, यानी आया ईमान वालों ना तुम सवाल करो ऐसी चीज़ के बारे में, इन तुबदलाकुम, कि अगर जाहिर कर दी जाए तुमको, तसूकुम, तो तुमको बुरी लगे। व इन तासालू, अगर तुम सवाल करो, अनहा, इस चीज़ के बारे में, हिना, उस वक़्त के युनज़्ज़लुल कुरान, नाज़िल हो रहा हो कुरान, तुबदलाकुम, तो जाहिर कर दी जाएंगी तुम पर। अफल्लाहु, अफल्लाहु, माफ़ किया अल्लाह ताला ने, अनहा, इससे, यानी इस हरकत से, सवालात करने से। और बाज़ उलमा ने अफल्लाहु से मुराद ये लिया है कि वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान नहीं की, अल्लाह ताला ने उससे माफ़ कर दिया है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया उनके बारे में सवालात मत किया करो। कद तहकीक सालहा, सवाल किया इसके बारे में, कौमुन, लोगों ने, मिन काबलिकुम, तुमसे पहले, यानी तुमसे पहले भी कौम ने सवाल किया। सुम्मा, फिर, असबाहु, वो हो गए, बिहा, इसका, काफिरीन, इनकार करने वाले, यानी इससे पहले लोगों के तबाह होने की वजह भी यही सवालात थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सवालात किए और अपने नबियों से इख्तलाफ किया। मा जाल अल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने, मिन बहीरतिन, कोई बहीरा, वाला साहिबतिन, और ना ही साहिबा, वाला वसीलतिन, और ना ही वसीला, वाला हामिन, और ना ही हाम। ये तमाम वो जानवर थे जो अहले अरब अपने बुतों के नाम पर वक़्फ़ करते थे। बहीरतिन से मुराद वो जानवर जिसका दूध होना वो छोड़ देते थे, यानी वो कहते थे कि ये जानवर हमारे बुतों के लिए वक़्फ़ है और इसके थनों को हाथ ना लगाते। साहिबातिन से मुराद वो जानवर जिसे वो अपने बुतों के लिए आज़ाद छोड़ देते, ना इस पर सवारी करते, ना ही कोई और काम लेते। वाला वसीला दिन, वसीला से मुराद वो ऊँटनी जिससे पहली मर्तबा भी मादा पैदा होती और बाद में भी मादा पैदा होती, यानी दरमियान में नर से तफरीक ना होती, तो इसको भी वो अपने बुतों के लिए वक़्फ़ कर देते। वाला हामिन से मुराद वो नर ऊँट जिसके नस्ल से कई बच्चे पैदा हो चुके होते,
یعنی جس سے کافی نسل بڑھ جاتی، تو اس کو بھی وہ نہ اس سے بھی نہ سواری کا کام لیتے نہ کوئی اور، اس کو بھی اپنے بتوں کے نام وقف کر دیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کے نام پر وقف کرنے والا جانور سب سے پہلا عمر بن عامر خزائی تھا، یعنی عمر بن عامر خزائی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور کو وقف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جہنم میں انتریاں کھینچتے ہوئے دیکھا، یعنی یہ گناہ ہے۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے نام پر دینا گناہ ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یفترون وہ باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹ، واکثرہم ان میں سے اکثر لا یعقلون نہیں عقل رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کے لیے، تعالو آؤ، الا اس چیز کی طرف ما انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، قالو تو وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہم کو، ما وہی چیز وجدنا علیہ جس پر پایا ہم نے، ما وجدنا علیہ آباءنا جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، یعنی قالو وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہم کو، ما وجدنا علیہ جس پر پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہدایت کی طرف آؤ، یہ تمام رسمیں چھوڑ دو، یعنی تمام نظر و نیاز کرنا بتوں کے نام پر یا پیر و فقیروں کے نام پر، قبروں پر جانا، وہاں پر دعائیں کرنا، یعنی ان سے مانگنا اور یہ سمجھنا کہ وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں یا پھر آخرت میں وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، یعنی ہماری سفارش کریں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام باتیں چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ کافی ہے ہم کو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو اگرچہ کانا تھے اباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون شیئا لا یعلمون نہیں وہ جانتے تھے، شیئا کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد ہدایت یافتہ نہیں تھے، کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آج کل کے ہمارے نام نہاد مسلمان بھی یہی کرتے ہیں، یعنی وہ بھی پیروں کے نام فقیروں کے نام نظر و نیاز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔